کچھ لوگوں کا ہم پر یہ سوال ہے کہ آپ بالکل خلاصہ کر کے یہ بتائیں کہ امیر شام کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگوں کا ہم پر یہ سوال ہے کہ آپ بالکل خلاصہ کر کے یہ بتائیں کہ امیر شام کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے؟ تو میں خلاصہ کہہ رہا ہوں اور برملا کہہ رہا ہوں، خوب اچھی طرح سے لوگ اس کو سن لیں، بار بار سوال نہ کریں، خوب اچھی طرح سے اس کو سن لیں۔ جتنا آپ سوال کرو گے اتنے ہی پھر ہم ریسرچ کرتے چلے آئیں گے، آپ کی پریشانی بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے زیادہ سوال نہ کریں۔ میرا امیر شام کے تعلق سے وہی موقف ہے جو امام نسائی علیہ الرحمۃ و رضوان کا موقف ہے۔ ایک بار اور سن لیں، امیر شام کے تعلق سے میرا وہی موقف ہے جو امام نسائی علیہ الرحمۃ و رضوان کا موقف ہے۔ اور وہ کیا موقف ہے پچھلی ویڈیو میں ہم بتا بھی چکے ہیں، اور بھی بتا سکتے ہیں، اور اگر زیادہ آپ کرو گے تو اور زیادہ بھی بتا سکتے ہیں۔ حضرت امام نسائی کون ہیں؟ جو مشہور علم کے میدان میں یعنی علم حدیث میں ایک بہترین اور جید محدث امام نسائی علیہ الرحمۃ و رضوان ہیں۔ صحاح ستہ جو کتب ہیں احادیث کی، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے، آپ کی کتاب ہے سنن نسائی، تو امام نسائی کی کتاب صحاح ستہ میں شامل ہے۔ اور ہندوستان کے ہر مدرسے جہاں فضیلت تک کی پڑھائی ہوتی ہے، ہر مدرسے میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور سب لوگ ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں، اور ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے، بہترین محدث اور بہترین اسماء رجال اور بہترین جرح و تعدیل کے محدث ہیں۔ اجل محدث کہا ہے ان کو کہ بہت بہترین محدث ہیں یہ۔ تو امیر معاویہ کے تعلق سے جو ان کا موقف ہے وہی میرا بھی موقف ہے۔ اب کسی کو حکم شرع جاری کرنا ہے تو وہ آرام سے جاری کرے، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ جو حکم امام نسائی علیہ الرحمۃ و رضوان پر آئے گا وہی حکم مجھ پر بھی آئے گا، یا جو حکم مجھ پر ہوگا وہی امام نسائی علیہ الرحمۃ و رضوان پر ہوگا۔ ان کا کیا موقف ہے؟ امام نسائی علیہ الرحمۃ و رضوان نے دمشق میں ایک کتاب لکھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے خارجی سر اٹھا رہے ہیں اور مولا کائنات کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے خصائص علی علیہ السلام۔ اور اس کتاب کو لکھنے کے بعد آپ نے دمشق کی جامع مسجد میں اس کو پڑھنا شروع کیا۔ چند ہی اوراق آپ پڑھ پائے تھے، بیچ میں سے اٹھ کر کسی نے کہا کہ ہمیں مولا کائنات کے فضائل نہ سناؤ، یا مولا کائنات کے روکو، امیر معاویہ کے سناؤ، امیر شام کے فضائل سناؤ۔ تو حضرت امام نسائی کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے پاس ان کی کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے ان کے تعلق سے کہ جو ان کے فضائل میں ہو۔ ہاں، میں نے ایک حدیث ضرور سنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ لَأَشْبَعَ اللَّهُ بِبَطْنِهِ، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تبھی میں نے کہا کہ زیادہ کرو بن نہ کرو، اگر کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، اس لیے خاموش رہو، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو سنو۔ نکل آتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح جاہل، اور کتوں کی طرح بھونکتے رہتے ہیں، اور ان کتوں کا ہم جواب دینا پسند بھی نہیں کرتے۔ امام نسائی علیہ الرحمۃ و رضوان سے جب پوچھا گیا یہ حدیث کہاں کی ہے، تو فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلوایا اپنی بارگاہ میں
کہ امیر شام امیر معاویہ کو بلاؤ، معاویہ کو بلاؤ، معاویہ بن سفیان کو بلاؤ، جو بھی الفاظ رہے ہوں. تب ادھر سے جواب آیا کہ کہہ دو جا کر کہ کھانا نوش فرما رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. جواب آ گیا. دوسری بار بھیجا، بولے پھر کہہ دو کھانا کھا رہے ہیں. تیسری بار آیا، پھر کہہ دو کھانا کھا رہے ہیں. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالی معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے. تو آج تک پیٹ بھرا نہیں ہے اور نہ بھرے گا قیامت تک. جو ان کے پیروکار ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا پیٹ ابھی تک بھرا نہیں ہے اور نہ ہی قیامت تک بھرے گا. ہوش کے ناخون لو اور یہ دیکھو کہ ہم کس روش پر چل رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ گالی بکو الٹا سیدھا بولو، نہیں، لیکن جو امام نسائی کی تعلیم ہے اس کو تو دیکھو. اور دوسرا قول امام نسائی کی طرف یہ منسوب ہوتا ہے کہ تو فضیلت کی بات کرتا ہے کہ فضیلت بیان کرو. اگر وہ برابر چھوٹ جائیں، ان کی نجات ہو جائے تو یہ کیا کافی نہیں ہے؟ ورنہ نجات ہونا بھی مشکل ہے. کیونکہ امام نسائی علیہ الرحمت و رضوان کا موقف ہے، یہ میرا اپنا کوئی ذاتی موقف نہیں ہے. اب تم طوطوں کی طرح ٹائیں ٹائیں کرو یا پھر مینڈک کی طرح ٹر ٹر یا کتوں کی طرح بھو بھو کرو یا کچھ بھی کرو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو موقف امام نسائی کا ہے علیہ الرحمت و رضوان، وہی موقف میرا بھی ہے. اور جہالت کی انتہا ہے یار. جواب بھی اگر لوگ دیتے ہیں تو صحیح حدیث کا جواب صحابی کے قول سے دیتے ہیں. حد ہو گئی بھائی. علم حدیث کے اصول کو بالکل پڑھائی نہیں ہے کیا؟ بالکل جہالت ہے کیا ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آتی. علم حدیث کے اصول کو پڑھو. اگر حدیث متواتر ہے تو اس کی ٹکر پہ متواتر ہی آئے گی، مشہور ہے تو مشہور آئے گی، حسن ہے تو حسن آئے گی. اگر حدیث ہے صحابی کے قول سے کام نہیں چلے گا، حدیث رسول آپ کو پیش کرنی ہوگی. تو جو موقف امام نسائی کا ہے وہی میرا ہے. اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور امام نسائی پہ جو حکم آپ لگائیں وہ مجھ پہ لگا دے، مجھے باخوشی منظور ہے. اللہ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن